الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، تو آج سے انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انشاءاللہ درس اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے احوال عرب کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ تو ادھر اس میں فرمایا ہے مکہ معظمہ کا مشہور شہر ہے، مکہ معظمہ عرب کا مشہور شہر ہے۔ اس کا دوسرا نام بکہ با کے ساتھ بھی ہے، اور تیسرا نام ام القریٰ ہے۔ یہ تینوں نام قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باب العراق کے قریب کسی جگہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے علاقے کے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی، شرک کی قباحت اور شناحت بیان فرمائی، اپنے باپ کو بھی توحید کی تلقین فرمائی، لیکن قوم نے اور ان کے والد نے یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب دیکھا کہ لوگ بت پرستی چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین کے علاقے میں آ گئے۔ ان کی ایک بیوی سارہ جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، اس کو ساتھ لے کر چلے، تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے ان کو پکڑوا کر اپنے پاس بلوا لیا۔ جب بدنیتی سے ان پر ہاتھ ڈالا تو اسے دورہ پڑ گیا، اس بادشاہ کو، ظالم بادشاہ کو دورہ پڑ گیا، اور پاؤں مارنے لگا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے دعا کر دی، بی بی سارہ نے دعا کر دی، اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ جب واپس جانے لگیں تو ان کے ساتھ ایک باندی کر دی، اس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح کر لیا، دونوں بیویوں کو لے کر فلسطین پہنچے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل سب ان یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رب العالمین جل مجدہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ بی بی حاجرہ کو عرب میں چھوڑ کر آؤ۔ تو دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو اپنے ہمراہ لائے، اور مکہ معظمہ کی سرزمین میں کعبہ شریف مشرفہ کے قریب چھوڑ کر چلے گئے۔ شہر مکہ اس وقت سنسان میدان تھا، پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ پڑی تھی۔ کعبہ شریف جو ان سے پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی تعمیر بھی موجود نہ تھی۔ کعبہ شریف کی بنیادیں طوفان نوح کے موقع پر مٹی میں چھپ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کے پاس کچھ دن رہے، اس کے بعد کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ بالآخر بیوی نے کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ امرک بہذا، کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس کے جواب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگی اذن لا یضیعنا، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ دونوں ماں بیٹے بغیر کسی محافظ کے سنسان میدان میں رہتے رہے، حتیٰ کہ مشکیزہ کا پانی ختم ہونے لگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں صفا پر گئیں، پھر مروہ پر گئی، پھر مروہ سے صفا پر آئیں، اسی طرح 7 چکر لگائے۔ بچے کو چونکہ اسی جگہ چھوڑ دیا تھا جہاں اس وقت بیر زمزم ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان میں نشیب تھا، اس لیے اس نشیب سے دوڑ کر گزر جاتی تھی تاکہ بچہ دیر تک نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ ابھی یہ پانی کی تلاش میں بچے سے دور ہی تھی کہ جس جگہ بچے کو بٹھا رکھا تھا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے، بعد میں اسے کنواں بنا دیا گیا۔ اس جگہ کا پانی کا کام بھی دیتا ہے، اور اس چشمے کا پانی کا کام بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ اسی چٹیل میدان میں رہتے تھے۔
جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو اوپر پرندے اڑنے لگے۔ قبیلہ بنی جرہم وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہاں تو کبھی پانی نہیں تھا، پرندے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لیے بیٹی ہے اور قریب ہی چشمہ ہے۔ کہنے لگی کہ ہم بھی یہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن پانی میں تمہارا مالکانہ حصہ نہیں ہوگا۔ قبیلہ مذکورہ بھی ساتھ رہنے لگا۔ اس طرح سے مکہ معظمہ کی آبادی بڑھنی شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منی لے گئے۔ راستے میں 3 جگہ شیطان نے ورخلایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اسے 3 مقامات پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماری، جن کی یادگار اب تک باقی ہے اور حج میں کنکریاں ماری جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو ذبح نہ کر سکے، چوری نے کام نہ کیا۔ سورہ صافات میں ہے فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اللہ تعالیٰ کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹھا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تعمیری کام میں مدد کرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا۔ کعبہ شریف کی پرانی بنیادوں کا علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوب زوردار ہوا بھیج دی جس نے کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کر دی۔ سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتا دی اور حکم دیا کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور نماز میں قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، دونوں حضرات کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور قبولیت کی دعا کرتے جا رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور دعا فرما رہے تھے اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو تو اپنا فرمان بردار، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرمان بردار ہو، اور ہمیں بتا دے حج کے احکام، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اے ہمارے رب اور بھیج دے ایک رسول ان میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی عزیز ہے حکیم ہے۔ قبیلہ بنی جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، قبیلہ بنی جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، نسل بڑھتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب اور فہر بن مالک تھے جن کا لقب قریش تھا، اور انہی میں سے ہاشم بھی تھے جن کے پڑپوتے سید الاولین والآخرین حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مذکورہ بالا سطور سے مکہ معظمہ کی آبادی اور بناء کعبہ کا علم ہوا۔ مفسر ابن کثیر نے مسند امام احمد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ابتدائی تذکرہ اولاً کیسے شروع ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ نے اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، میں اس خواب کا مظہر ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو دعا حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔